اور پہلے نبی کو صرف چیزوں کا نام بتایا گیا اور آخری نبی کو صبح قیامت تک اور ہر کائنات کی موجودات میں سے ہر شے کا اللہ نے بطور جزئی کے بطور کلی کے ہر اعتبار سے حقائق اشیاء کے معاملات کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. پہلے دن پیغمبر، پہلا نبی پہلے دن آئے، علم لے کے آئے. تو یار اس نبی کا علم کیا ہوگا جو نبی اس پہلے نبی کو سکھاتا رہا. اسی لیے تو امام بوصیری مچل گئے تھے. آپ کہنے لگے وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمسٌ غرفا من البحر و رشفا من الدِّیَمِ. یہ سارے رسول تو میرے آقا کے دربار کے منگتے ہیں. یار سبحان اللہ کی آواز آئے نا. یہ سارے پیغمبر اور سارے انبیاء سرکار کے دربار کے منگتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے سمندر سے چلو بھر لو تو کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسے بارش کی اتنی ہزار کروڑوں اربوں خربوں قطروں میں سے اگر کوئی ایک تھوڑی سی فوار لے لے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اسی طرح مصطفیٰ کریم کا علم کیا ہے؟ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یضادوہ فی علم ولا کرم. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کا حبیب، اللہ کا یار، زہرا کا بابا، ہمارے آقا ہر اعتبار سے پوری کائنات کے سارے نبیوں سے علم میں، خلقت میں، تخلیق میں، ظاہری کمال میں، باطنی کمال میں، ہر اعتبار سے کرم میں، فضل میں، علم میں، ہر اعتبار سے ہمارے آقا سب سے افضل ہے. کیا ہیں بولو؟ سب سے. تو جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں، آدم آتے ہیں تو اللہ ان کو کامل علم دے کر بھیجتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامل علم دے کر بھیجتا ہے. ہماری مت نہیں ماری گئی کہ مقتدیوں کا علم تو اتنا ہے اور امام کے علم میں ہم جھگڑا کرتے پھریں. امام کے علم کی باری ہے، شاگردوں کا علم تو اتنا ہے. جب استاد کے علم کی باری ہے ہم اپنے پاس جناب ترازو رکھ لیں کہ نہیں اتنا ہے، نہیں اتنا ہے، اتنا نہیں، اتنا نہیں، اتنا ہے. جب میرے رب نے دینے کی باری آئی تو گن کے نہیں دیا. فرمایا آتینا کل کوثر، میرے یار میں نے تجھے کثیر عطا کر دیا ہے، تھوڑا نہیں دیا، تجھے کثرت عطا کی ہے. ہر اعتبار سے تجھے کثرت مل گئی. تو میرے دوستو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا نبی تخلیق کے اعتبار سے ہی کامل ہے. کس اعتبار سے؟ پہلے ہی کمال ہے، پہلے بس پہلا یہ کنفرم قانون اصول ذہن میں رکھو. آگے پھر میں عرض کرتا ہوں کیا کام ہے. پہلے دن میرا نبی کامل. میرے مالک پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے محبوب، میرے محبوب، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوبہ یہ جو تیرا پہلا دن اور پھر اگلے دن ہے، میں کائنات کا رب یہ قانون بیان کرتا ہوں کہ تیرے کمال کو اختتام. مولوی صاحب سند لے کے آئے، ان کی دستار بندی ہو گئی. استاد نے مہر لگا کے سند دے دی کہ جتنا پڑھنا تھا حضرت نے پڑھ لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے علوم و فنون کی ضرورت تھی حضرت نے پڑھ لیا ہے. یہ فارغ التحصیل ہو گئے. بس مزید
مزید بس جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، لیکن میرے یارا میرے محبوبہ جہاں تک تیری عظمتوں کا تعلق ہے، تیرے منصب و مقام کا معاملہ ہے محبوب، تیرے مقام کا کوئی تعین نہیں، تیرے مقام کی کوئی امتحان نہیں ہے، کیوں کہ دن گزرتے جائیں گے، میں رب قانون بنا رہا ہوں، تیرا مقام رکے گا نہیں، گھٹے گا نہیں، تیرا مقام بڑھتا چلا جائے گا، تیرا مقام نہ رکے گا نہ گھٹے گا، محدث دہلوی فرماتے اس آیت کا تعلق رسول کی پوری زندگی، پوری ذات، پورے کمالات، پورے اوصاف کو، اس کا تعلق سرکار کی پوری حیات، پورے کمال، پورے فضائل، پورے معاملات کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ اگر پہلے دن سرکار کی جو نظر ہے، دن گزرے گا نظر اس سے آگے بڑھے گا، پہلے دن جو کمال ہے، قوت ہے، اگلے دن قوت بڑھے گی، پہلے دن جو علم ہے، یار پیار سے کو بولو نا یار، پہلے دن جو علم ہے اگلے دن وہ علم، پیار سے بولے، پہلے دن جو کمال ہے کمال۔ اچھا یہ جملہ تو آپ نے پہلے سے سن لیا ہے نا کہ میرے آقا پہلے دن ہی کمال والے ہیں، اب کمال سے اوپر کمال بڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا پھر نہ، پہلے کمال تھا پھر آگے کمال در کمال در کمال در کمال ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدہ کے بطن میں بھائی حدیث شاید آپ نے سنی ہے، میں اصل بہت سارے جلسے کرتا ہوں، خیال نہیں ہوتا کہاں کیا تقریر کر دیے، یہ کنفرم ہے جو بولوں گا حضور کا کمال ہی بولوں گا۔ امی جان کے بطن میں اپنے چچا سے فرماتے ہیں، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، اپنے چچا سے فرماتے ہیں چچا میں تو ماں کے پیٹ کے اندر، اپنی ماں کے بطن کے اندر لوح محفوظ پہ چلتے ہوئے قلم کی حرکت کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ ماں کے بطن کے اندر۔ اور ماں کیا کہتی ہیں؟ پہلے نارمل تھی، عام حالات میں عام انسانوں کی طرح میرے بھی معمولات تھے، جس دن سے نور محمد کی چمک میری آنکھوں میں آئی، ایسے دیکھوں تو مشرق روشن، ایسے دیکھے تو مغرب روشن، ادھر دیکھا تو مشرق نظر آئے، ادھر دیکھا تو مغرب نظر آئے، ادھر دیکھا تو انتہا تک نظر چلی گئی، میں سمجھ نہیں رہی تھی، اندھیرے میں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مشرق بھی دیکھتی ہوں تو انتہا میں، اور مغرب بھی دیکھتی ہوں تو انتہا میں، جدھر دیکھتی ہوں کمال، میری نگاہوں میں کمال ہے، بس مجھے ایک جملہ کہنے دو، اور جس کے پہلے دن ماں کی نظروں میں جس کا نور آ گیا، وہ اس ماں کی نظر اتنی پاورفل ہے، ذرا خود بتاؤ اس بچے کی جس کے نور میں اتنا کمال ہے، اس کی اپنی نظر میں کتنا کمال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی جب پہلے دن میرے سرکار کی والدہ کو جو فیض مل رہا ہے، اس فیض کا یہ عالم ہے، اس نظر کا یہ عالم ہے، تو ذرا خود بتاؤ میرے مصطفیٰ کی اپنی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے میرے سرکار نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا، اور جہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھو، جھگڑے اور رولے اس وقت پڑتے ہیں جب ہم نبی کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، کہ جیسے جناب بس ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں تو بس سوئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کا بھی یہی معاملہ ہے، استغفر اللہ، حالانکہ سرکار کا جو کمال ہے وہ اسی طرح سے ہمیں سے جو مر گیا مر گیا، اس کا سارے کا سارا معاملہ بلاک، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے سارے معاملات، ساری قوت، ساری ختم۔
لیکن جو رب کا پیغمبر اور رب کا نبی ہے نا، نبی کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دن گزرتے جا رہے ہیں، ان کا کمال ختم نہیں ہوا، وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی آج بھی میرے رسول کو اسی طرح عظمتیں مل رہی ہیں، آج بھی میرے نبی کو اسی طریقے سے میرے رب نے کمال در کمال عطا کیا جا رہا ہے میرے آقا کو۔ تو بس جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابھی میرا نبی دنیا میں آئے نہیں، کہ آسمانوں کی آواز ان کے کان سنتے ہیں، پھر جب آئے ہوں گے کان کتنے تیز ہوں گے، پھر 10 سال کی عمر ہوگی کان کتنے تیز ہوں گے، پھر 20 سال کی عمر ہوگی کان کتنے تیز ہوں گے، پھر جب 63 سال کی عمر ہے کانوں میں سماعت کی طاقت کتنی ہے، اور پھر جب اب 1400 سال گزر گئے ہیں اب میرے رسول کی سماعت کی طاقت کتنی ہے۔ اس قانون کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جب قانون ذہن میں ہوگا تو جو کمال حضور کا حضور کی زندگی میں ثابت ہو گیا وہ آج اس سے اوپر کا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں کہ صبح قیامت تک میرے نبی کا کمال گھٹا نہیں اور نہ رکا ہے۔ لفظ کیا بولا؟ نہ گھٹا ہے نہ رکا ہے، بلکہ بھائی بولیے، نہ گھٹا ہے نہ رکا ہے بلکہ بڑا ہے۔ اور میں عرض کر دوں، اب تھوڑا سا آتے ہیں نا تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ کی طرف۔